اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جسے ہدایت عطا فرما دے وہ ہدایت پاتا ہے، اپنے بازو پر اپنے زور پر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے وہ نقصان میں رہتا ہے، گھاٹا اسی کو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے جن کا انجام جہنم ہے۔ جنوں انسانوں میں بہت سارے اکثر زیادہ ایسے ہیں جن کا انجام دوزخ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کرنے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، لے جانے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ہے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، معرفت کے لیے، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ جو اصل مقصد پر رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو اصل مقصد کے مطابق چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسے لوگ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل تو ہیں لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے، دل سے سمجھ کا کام نہیں لیتے، وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے دل کو بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کرنا، اس کے احکامات کو سمجھنا، توجہ دینا، یہ کام نہیں کرتے، اس واسطے دل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اندھی ہیں آنکھیں ان کی۔ معنی یہ کہ بظاہر تو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے معاملات کو، دنیا کے معاملات کو، لیکن جس کو دیکھنے کا حق ہے اس کو نہیں دیکھتے، اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں کو ایسے انداز میں نہیں دیکھتے کہ ان کو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، ایسے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ان کے ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، جو چیز سننے کا ان کا حق ہے، سننے کا حکم ہے، وہ نہیں سنتے، اللہ کا کلام نہیں سنتے، اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے، اس طرح نہیں آتے، اللہ کے نبی کی، اللہ کی بات کرنے والوں کی بات نہیں سنتے، دوسری طرف جاتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، وہ سب جانوروں کی طرح ہیں، جو صرف کھانا پینا جانتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنی جانتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ مجھے کس نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، میرا کیا حق ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، اس طرف نہیں آتا، تو جانوروں کی طرح نہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ جانوروں میں تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مالک ان کا ہوتا ہے نا دنیا میں، تو اس کی خدمت کرتا ہے تو وہ اس کے بن جاتے ہیں، اس کی طرف آگے آتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، بھاگے آتے ہیں اس کی طرف، لیکن یہ اپنے اس مالک کو نہیں پہچانتا جس نے سارا کچھ اس کو دیا ہے، اس سے بھی یہ گمراہ ہے، جانوروں سے بھی۔ اور حال یہ ہے اولئک هم الغافلون، یہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت ہے ان میں، اس طرح کے انجام کا نہیں سوچ رہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ کل ہم نے کہاں جانا ہے، وہاں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، یہ نہیں سوچ رہے کہ کل کی تیاری کر لیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے، انجام اچھا ہو جائے، اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس طرف سے غافل ہیں۔
باقی دنیا کے معاملات میں بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، بڑے تیار ہیں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، فلاں کو مار دوں، فلاں کو گرا دوں، فلاں کا چھین لوں، یہ توجہ بہت ہے، لیکن اس طرف نہیں ہے کہ ہم نے جانا ہے پھر آگے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عرض ہے مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔